واصف علی واصف سے فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک آواز ایسی ہونی چاہیے جس کو بغیر تحقیق کے مان لیا جائے، اور وہ آواز مرشد ہوتی ہے۔ زندگی کو ایک مقصد، ایک منزل دینے والی شخصیت کا نام ایک استاد، ایک مرشد یا پھر زندگی کا وہ غم ہوتا ہے جو ناساز حالات کے اندر آ کر ایک تھپکی دے کر زندگی کی جنگ پھر لڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ گرتے ہیں شاہسوار میدان جنگ میں، وہ کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں۔ اور استاد اور شاگرد کے درمیان سب سے اہم جز محبت ہوتی ہے، اور محبت کی دوسری شکل تڑپ ہوتی ہے، اور جس دن یہ تڑپ طلب میں تبدیل ہو جاتی ہے اس دن سے منزل کی جانب سفر کا آغاز ممکن ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ محبت بڑے سے بڑے فاصلے کو مٹا کر رکھ دیتی ہے۔ پھر اقبال بھی کہہ دیتے ہیں کہ اقبال اقبال نہ ہوتا اگر مولانا جلال الدین رومی نہ ہوتے۔ محبت 700 سال کے فاصلے کو مٹا کر اقبال کو امر بنا کر چلی جاتی ہے، اور آج بھی مولانا جلال الدین رومی کے مزار اقدس کے پاس اقبال کی علامتی قبر موجود ہے، اور دنیا کے لیے یہ پیغام بن چکا ہے کہ اگر محبت سچی ہو، اگر طلب اور تڑپ سچی ہو، تو 700 سال کے فاصلے کو مٹا کر ہوائیں فیض لے کر آتی ہے، اور دنیا میں مولانا جلال الدین رومی جیسی نایاب شخصیت کے فیض کو بکھیر کر دنیا کو اس سے واقف کر کے چلی جاتی ہے۔ اور اقبال دنیا کو بتا کر چلے جاتے ہیں کہ اگر محبت قوی ہو، اگر محبت طاقتور ہو، تو انسان کو اس قابل بنا جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان امر ہو جاتا ہے۔ اگر محبت سچی ہو تو محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کوئی بلال حبشی بن جاتا ہے، تو کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ اگر تڑپ طلب اور محبت درجہ کمال پر پہنچ جائے تو انسان کو قابل بنا کر چلی جاتی ہے۔ اور بڑا حسین واقعہ سنایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مرید اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ حضرت مجھے آپ کی دربار سے فیض چاہیے۔ تو مرشد ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا فیض تو ملے گا لیکن اس سے پہلے تمہیں کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ مرید کہتا ہے حضرت آپ حکم عنایت فرمائیں۔ مرشد کہتے ہیں بیٹا فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں ایک خاص قسم کا گلاب اگتا ہے، اس گلاب کے اگنے کا انتظار کرو، اس کے اگنے کے بعد جب پتیاں نکلیں گی تو ایک ایک پتی کر کے اس گلاب کے ارگ کو نچوڑنا ہے، پھر نچوڑنے کے بعد ایک ایک قطرہ جمع کر کے ایک شیشی کے اندر بند کر دینا ہے، اور جب یہ شیشی بھر جائے گی تو پھر واپس دربار میں لے کر آنا، جیسے ہی شیشی دو گے تو تمہیں تمہارا فیض مل جائے گا۔ مرید کہتا ہے جیسے آپ کا حکم مرید نکل جاتا ہے اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ بڑی مدتوں کے بعد جب وہ شیشی بھر جاتی ہے، ارک گلاب سے لبریز ہو جاتی ہے، تو وہ مرید فیض کی تڑپ لے کر واپس آتا ہے۔ کچھ منٹوں کا فاصلہ رہتا ہے کہ مرید اچانک گر جاتا ہے، گرنے کے بعد شیشی گرتی ہے تو ارک گلاب قطرہ قطرہ ہو کر بہہ جاتا ہے۔ جب مرید یہ منظر دیکھتا ہے کہ اتنے عرصے کی محنت پلک جھپکتے ہی آج ضائع ہو چکی ہے، تو وہ زاروں قطار دہاڑے مار کر رونے لگتا ہے۔ جب دربار کے اور لوگ اس کا یہ منظر دیکھتے ہیں تو حضرت کی تشریف آوری کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جب مرشد تشریف لاتے ہیں تو آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد چند آنسو اپنی مٹھی میں لے کر رکھتے ہیں، اور مرید سے کہتے ہیں بیٹا آج تمہیں فیض مل چکا ہے، کیونکہ ہمیں وہ ارک نہیں بلکہ یہ آنسو چاہیے تھے جو انسان کو فیض کے قابل بنا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ آنسو ہی ہیں جو تمہیں آج فیض سے مستفیض کر دیں گے۔ بیٹا در حقیقت ہمیں یہ آنسو چاہیے تھے، یہ طلب چاہیے تھی، یہ تڑپ چاہیے تھی جو تمہیں اس درجہ کمال تک پہنچا سکے۔